اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت ششم کا پہلا سبق علم ہندسہ کے بنیادی تصورات، اس سبق کے سوالات حل کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ایک نقطے سے کتنے خط کھینچے جا سکتے ہیں؟ ایک نقطے سے کتنے خط کھینچے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ایک نقطے سے بے شمار خط کھینچے جا سکتے ہیں۔ ایک نقطے سے بے شمار خط کھینچے جا سکتے ہیں۔ دو نقاط سے کتنے خط کھینچے جا سکتے ہیں؟ دو نقاط سے کتنے خط کھینچے جا سکتے ہیں؟ 0، 2، بے شمار 1۔ تو دو نقاط سے ایک خط کھینچا جا سکتا ہے۔ ایک نقطے سے بے شمار خط کھینچے جا سکتے ہیں، دو نقطوں سے ایک خط کھینچا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، جو نقاط ایک مستقیم خط پر نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جو نقاط ایک مستقیم خط پر نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم خطی نقاط، غیر ہم خطی نقاط یا صفر نقاط۔ جو نقاط ایک خط پر نہ ہو تو وہ غیر ہم خطی نقاط ہوں گے، انہیں آپ غیر ہم خطی نقاط کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4 ہے کہ ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں، ہموار سطح ایسی سطح جس میں نشیب و فراز نہ ہو، نشیب یعنی اوپر نیچے نہ ہو، پست اور بالا نہ ہو، ایسی سطح کو ریاضی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایسی سطح کو ریاضی کی زبان میں مستوی کہا جاتا ہے، مستوی۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل درست جواب ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ ایک جانب محدود اور دوسری جانب لامحدود شکل کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایسی شکل جو ایک جانب محدود ہے اور دوسری جانب لامحدود ہے، تو ایک جانب اس کی حد جو ہے مقرر ہے اور دوسری جانب اس کی حد مقرر نہیں ہے، اس کی وہ بے انتہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ایسی شکل کو شعاع کہا جاتا ہے۔ ایسی شکل کو شعاع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 کہ باریک نوک سے کاغذ پر بنایا جانے والا نشان کیا کہلاتا ہے؟ آپ نے باریک نوک لیجئے، پین لیجئے، قلم لیجئے، پینسل لیجئے اور اپنی کاپی پر ایک رکھیے اور اٹھا لیجئے، تو جو نشان بنتا ہے اس نشان کو نقطہ کہا جاتا ہے، جسے انگریزی کے کیپٹل لیٹر سے جن کے ناموں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 7 ہے کہ دونوں جانب محدود شکل کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی شکل جو دونوں جانب لامحدود ہوں، یعنی کہ اس کی کوئی حد مقرر نہ ہو، آپ اس کو دائیں جانب بھی بڑھا سکتے ہیں، بائیں جانب بھی بڑھا سکتے ہیں، تو ایسی شکل کو ریاضی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایسی شکل کو ریاضی کی زبان میں خط کہتے ہیں، اور خطی ایسا ہے جس کو آپ دونوں جانب بڑھا سکتے ہیں، تو اس کا درست جواب ہے خط۔ سوال نمبر 8 ہے دونوں جانب محدود شکل کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں جانب یعنی کہ ان کی حد مقرر ہے، آپ اس کو دائیں اور بائیں جانب بڑھا نہیں سکتے، تو ایسی شکل کو قطعہ خط کہتے ہیں، قطعہ خط۔ پھر اس کے بعد آئیے سوال کتنے 8 ہو چکے ہیں ہمارے، ابھی 2 سوال باقی ہیں، تو وہ 2 سوال ہم حل کرتے ہیں۔ 2 سوال ہے، سوال نمبر 9 ہے اور سوال نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ ایک مستوی میں واقع ایک دوسرے کو قطع نہ کرنے والے خطوط کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو آسان زبان میں اگر میں سمجھاؤں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک مستوی میں واقع ہوتے ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسے 2 خط جو جن کا درمیانی فاصلہ مساوی ہو اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قطع نہ کرتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے نہ ہوں، ایسے خط کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے خط کو کہا جاتا ہے متوازی خطوط۔ اس کا درست جواب ہوگا متوازی خطوط۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 10 ہے، نقاط کے
नाम क्या बड़े हरूफों से ज़ाहिर किए जाते हैं? इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि नुकात के जो नाम होते हैं इसको बड़े हरूफों से ही ज़ाहिर किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब होगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।